السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سورہ الکوثر کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ مختصراً جو بات ہمارے سامنے آ چکی ہے، انا اعطیناک الکوثر کے لفظ الکوثر کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ کوثر ایک نہر کا نام ہے۔ زمان نزول کے تعلق سے بھی جو ہے ہمارے سامنے مختلف ریفرنسز سے بات آئی، اور یہ بھی جو ہے مکی صورت ہے۔ تاریخی پس منظر بھی ہمارے سامنے گزشتہ مطالعے میں گفتگو ہو چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس میں خوشخبری دے رہا ہے۔ جیسے اس سے پہلے سورہ والضحیٰ، سورہ علم نشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے۔ پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے، مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کامیابی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت آپ کو کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائیں۔ سورہ والضحیٰ کے اندر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور، یعنی ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ پھر علم نشرہ میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا آوازہ بلند کر دیا، یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھرے، مگر ہم نے ان کے علی الرغم تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا۔ اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، اور یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہو، عنقریب یہ مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں کا دور آنے ہی والا ہے۔ ایسے ہی حالات تھے جن میں سورہ کوثر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشنگوئی بھی فرما دی۔ قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں، اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار مددگار انسان کی سی ہو گئی۔ تو اور بھی بہت سے ریفرنسز گزشتہ ہمارے مطالعے میں آ چکے ہیں، کیسے کیسے وہ لوگ جو ہے جب پہلے حضرت قاسم کا، جب آپ کی اولاد میں حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی، اس پر عاص بن وائل نے کہا ان کی نسل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، اب وہ ابتر ہیں، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی۔ بعض روایات میں اضافہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام
بنے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ شمیر بن عطیہ سے ابن حاتم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینہ پن کا مظاہرہ عقبہ بن ابی معیط نے کیا تھا۔ عطا کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا، ایڈجسنٹ تھا، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو خوشخبری دی کہ بطر محمد لیلہ، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاولد ہو گئے یا ان کی جڑ کٹ گئی۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگڑے تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے تھے اور ان کے شرک کو آپ نے علانیہ رد کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا تھا اور آپ گویا برادری سے کاٹ پھینکے گئے تھے۔ تو آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب بیار اور مددگار تھے اور مارے کھدیڑے جا رہے تھے۔ اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کے بجائے ہو کیا رہا تھا؟ خوشیاں منائی جا رہی تھی اور وہ باتیں منائی جا رہی تھیں جو ایک ایسے شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مختصر ترین سورہ الکوثر 3 آیتوں پر مشتمل ہے، ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی۔ یہ ہے وہ بڑی خوشخبری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی۔ یہ تھا اس صورت کا پس منظر جو دوبارہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ اب آگے پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے انا اعطینا کل کوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ پس اس کی تفسیر ہے، کوثر کا لفظ یہاں جس طرح استعمال کیا گیا اس کا پورا مفہوم ہماری زبان اردو زبان تو درکنار، شاید دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے لغوی معنی تو بے انتہا کثرت کے ہیں، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت اور ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے جو افراط اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو، اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کی نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ حالات وہ تھے جب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے ہیں، قوم سے کٹ کر بیار اور مددگار رہ گئے، تجارت برباد ہو گئی، اولاد نرینہ تھی جس سے آگے ان کا نام چل سکتا تھا وہ بھی وفات پا گئی۔ بات ایسی لے کر اٹھے ہیں کہ چند گنے چنے آدمی چھوڑ کر مکہ تو درکنار پورے عرب میں کوئی اس کو سننا تک گوارا نہیں کرتا۔ کتنے کٹھن حالات تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے، اور ان حالات کے اندر اس صورت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہمت بھی باندھی، تسلی بھی دی اور خوشخبری بھی دی۔ تو اولاد نرینہ جو ہے وہ وفات پا گئی۔ بات ایسی لے کر اٹھے کہ چند گنے چنے آدمی چھوڑ کر مکہ تو درکنار پورے عرب میں کوئی سننا گوارا نہیں کرتا ہے، اس لیے
ان کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیتے جی ناکامی اور نامرادی سے دوچار رہیں، اور جب وفات پا جائے تو دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہو۔ اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف بیوقوف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں تمہیں حاصل تھیں وہ بھی تم سے چھین گئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا۔ اس میں اخلاق کی وہ بے نظیر خوبیاں بھی شامل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئیں۔ اس میں نبوت اور قرآن مجید اور علم اور حکمت کی عظیم نعمتیں بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ اس میں توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت بھی شامل ہے جس کے سیدھے سادھے عام فہم، عقل اور فطرت کے مطابق اور جامع و ہمگیر اصول تمام عالم میں پھیل جانے اور ہمیشہ پھیلتے ہی چلے جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس میں رفع ذکر کی نعمت بھی شامل ہے جس کی بدولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی 1400 سال سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ کی دعوت سے بالآخر ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق کی علمبردار بن گئی، جس سے زیادہ نیک اور پاکیزہ اور بلند پایا انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی پیدا نہیں ہوئے، اور جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی دنیا کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنی دعوت کو انتہائی کامیاب دیکھ لیا، اور آپ کے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا نام نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک تمام روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ سے آپ کو جسمانی اولاد بھی عطا کی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اور جس کا سارا سرمایہ افتقار ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا انتساب ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں لوگوں نے دیکھ لی کہ وہ کس فراوانی کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ وہ کوثر سے مراد دو مزید ایسی عظیم نعمتیں بھی ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے۔ ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی خبر دی اور بتایا کہ کوثر سے مراد وہ بھی ہیں، ایک حوض کوثر جو قیامت کے روز میدان حشر میں آپ کو ملے گا، دوسرے نہر کوثر جو جنت میں آپ کو عطا فرمائی جائے گی۔ ان دونوں کے متعلق اس کثرت سے احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہیں اور اتنے کثیر راویوں نے ان کو روایت کیا ہے کہ ان کی صحت میں کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ چند احادیث کا جو ہے ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلی یہ حوض، خصوصاً حوض کوثر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، چند پوائنٹس میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ حوض کوثر قیامت کے روز آپ کو عطا ہوگا، اور اس سخت وقت میں جب کہ ہر ایک عطش کر رہا ہوگا، آپ کی امت آپ کے پاس اس پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی۔ آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کا ارشاد ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی۔ مسلم کتاب الصلاۃ اور ابو داؤد میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔
پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا، بخاری میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، بخاری اور مسلم میں بھی۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ بخاری کتاب المغازی اور کتاب القبائس اس کا تذکرہ ہے۔ انصار کو مخاطب کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقربا نوازیوں سے پالا پڑے گا، اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر ملو۔ پھر ایک اور جگہ آپ سے فرمایا میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے پاس ہوں گا۔ حضرت ابو بروزہ صحابی کا نام ہے، بہرحال اسلمی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، بار بار سنا ہے۔ جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے۔ ابو داؤد اور کتاب السنہ میں اس کا ریفرنس ہم کو ملتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد حوض کے بارے میں روایت کو جھوٹ سمجھتا تھا، حتیٰ کہ اس نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ اسلمی، برا بن عازب اور ایک صحابی عمر کی سب روایات کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ابو صبرہ ایک تحریر نکال کر لائے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ سے سن کر نقل کی تھی، اور اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد درج تھا خبردار رہو، میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے۔ پھر دوسرا نقطہ، اس حوض کی وسعت مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے، مگر کثیر روایات میں یہ ہے کہ وہ ایلا یعنی اسرائیل کی موجودہ بندرگاہ ایلات سے یمن کے صنعا تک، یا ایلا سے عدن تک، یا عمان سے عدن تک طویل ہوگا، اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلا سے حذیفہ اور جدہ اور رابع کے درمیان ایک مقام تک کا فاصلہ ہے۔ بخاری میں اس کا ریفرنس ہم کو ملتا ہے۔ ابن ماجہ اس سے گمان ہوتا ہے کہ قیامت کے روز موجودہ بحر احمر ہی کو حوض کوثر میں تبدیل کر دیا جائے گا، واللہ عالم بالصواب۔ ایک نیکسٹ پوائنٹ، اس حوض کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس میں جنت کی نہر کوثر، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، سے پانی لا کر ڈالا جائے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ جنت سے 2 نالیاں لا کر ڈالی جائیں گی جو اسے پانی پہنچائیں گی، مسلم میں تذکرہ ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے یفتح نہر من الکوثر جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی۔ اگلا پوائنٹ، اس کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کا پانی دودھ سے، اور بعض روایات میں ہے چاندی سے، اور بعض میں برف سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ایک دفعہ جس کو اگر وہ پانی پینا نصیب ہو گیا تو فیصلہ ہوئے تک، جنت میں گئے تک جو اسے پیاس نہیں لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ یہ باتیں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ بکثرت احادیث میں منقول ہوئی ہیں۔ تو اور بھی پوائنٹس ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور قیامت کے دن جو ہے حوض کوثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پینا بھی جو ہے اللہ تعالی ہم کو نصیب کرے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔